نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا ثبوت قرآن حدیث کی روشنی میں دیں، تو یہ سوال تو ختم ہونے پہ آئیں گے ہی نہیں۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھو، قرآن نے ضابطہ کیا بیان کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا میرا نبی حکم دے وہ کرو، وہ کرنا تم پہ لازم، اور جس سے روکیں اس سے رکنا لازم۔ اب ہم بھی تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ثابت کرو نبی پاک نے منع کیا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگو، یہ تو روکتے ہیں؟ کوئی نہیں روکتے۔ تو جب ان کا عمل یہ ہے کہ یہ روکتے ہیں تو ہم بھی تو مطالبہ کر سکتے ہیں نا، ثابت کرو نبی پاک نے روکا۔ یہ روکنے کی دلیل ضروری کوئی؟ اللہ فرماتا ہے ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا محبوب روک کے اس سے رکو۔ تمہارے روکنے سے نہیں رکتے، نبی پاک کے روکنے سے رکنا ہے، ثابت کرو نبی پاک نے روکا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو دلیل دو، تو تم بغیر دلیل کے کیوں روکتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگتے ہیں، قول بھی آپ کا ہے، عمل بھی آپ کا ہے۔ کتابیں تمہاری ہماری مشترک ہیں، ہمیں نظر آ جاتی ہیں روایتیں، تمہاری آنکھوں میں موتیا کون سا چڑھا ہوا ہے؟ فتح الباری شرح بخاری میں ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت یہ روایت طبرانی کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، سرکار نے ان کا نماز جنازہ 4 تکبیر پڑھایا، سلام پھیرا تو کیا کیا؟ ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کیا؟ یہ دعا کی، اللہم ملک طلحہ یضحک الیک وتضحک الیہ، اے اللہ میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، یہ ایسے حاضر نہ ہو جس طرح مجرم حاکموں کے پاس آتے ہیں، یہ اس طرح حاضر ہو جس طرح یار یاروں کے پاس آتے ہیں، یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ خاص حضرت طلحہ کے لیے دعا کی ہے۔ جو نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے وہ عام ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہمارے زندوں کو بخش، مردوں کو بخش، جو موجود ہیں انہیں بخش، جو غائب ہیں انہیں بخش، وہ عام ہے۔ اور یہ خاص دعا کی جا رہی ہے، اللہم ملک طلحہ یضحک الیک وتضحک الیہ، میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اس طرح حاضر ہو کہ تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو یا تجھے دیکھ کے مسکرا۔ دشمن سامنے آئے تو پھر بھی مسکراہٹ لبوں پہ آتی ہے، آنکھ خون برساتی ہے، چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے انگارے کی طرح، مگر یار سامنے آئے تو پھر لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اس طرح نہ حاضر ہو جس طرح مجرم حاکموں کے پاس، بلکہ اس طرح جس طرح یار یاروں کے پاس آتے ہیں۔ اور نبی پاک کی حدیث بھی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو خالص اس کے لیے دعا کرو۔ فرمان نبی پاک کے عمل سے واضح ہو گیا کہ نماز پڑھ چکو تو خالص میت کے لیے دعا کرو، کیونکہ آپ نے پہلے نماز پڑھ لی ہے، پھر خالص اس میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کے قول سے بھی عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ دعا بعد میں کرتے تھے سرکار، اور کرنی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ پھر نبی پاک سے پوچھا گیا کہ جلدی دعا کہاں قبول ہوتی ہے، کون کون سی دعائیں ہیں جو جلدی قبول ہوتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا جو آدھی رات کے بعد مانگی جائے وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے، جو بندے کی پیٹھ کے پیچھے مانگی جائے وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے، اور جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے 2 برس صلوات المکتوبات وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر جنازہ بھی فرض ہے کہ کوئی؟ فرض عین ہونا کفایہ ہونا علیحدہ بات ہے، فرض تو ہے نا۔ تو جب فرض نمازوں کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو پھر یہ وہاں نہیں مانگنے دیتے کہ کہیں یہ میت بخشا نہ جائے، تو یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ شیطان کی خدمت ہے؟ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ شیطان کی خدمت ہو سکتی ہے، اس کا تعاون تو ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا تعاون نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو مخلوق اس سے بھی پیاری ہے جتنا کسی باپ کو اپنی اولاد پیاری ہو۔
جو تمہاری اولاد کا بھلا مانگے وہ تمہیں پیارا لگتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہے وہ اللہ کو پیارا لگے۔ پھر دعائیں ہم کریں گے تو اللہ ان کو بخشے گا، تو ہم بھلا چاہ رہے ہیں کوئی نہیں۔ تو جب ہم ان کا بھلا کر رہے ہیں تو اللہ ہم پہ راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ یہ نہ ہم پہ اللہ راضی ہونے دیتے ہیں، نہ ہمارے مرنے والوں پہ راضی ہونے دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ یہ اگر ہو سکتی ہے تو شیطان کی خدمت ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو شیطان کی خدمت جتنی بھی کرو اس نے تمہاری ساتھ وفا کوئی نہیں کرنی، اس نے تمہاری نجات کا فلاح کا سامان کوئی نہیں کرنا، تمہارا بیڑا غرق کرنے کا سامان کرنا ہے، تو اسے خوش نہ کرو، اسلام کی خدمت کرو، اللہ رسول کو خوش کرو۔ کنجری تھی، برے کے لیے جا رہی تھی، ویران کنویں کے کنارے پر ایک کتا جہاں والا پیاسا تڑپتا نظر آیا، سوچا نفس کا منہ کالا کرنا ہے، 5 منٹ بعد میں کر لوں گی، اس جاندار کی جان کیوں نہ بچا لوں۔ اب نہ لوٹا نہ رسی نہ چرکھڑی نہ ڈول، کوئی شے کرے تو کیا کرے؟ سوچ سوچ کے خیال آیا ایک ہی کتے کو تو پانی پلانا ہے، جوتا اتار کے ڈول بنا لے، دوپٹہ اتار کے رسہ بنا لے، جوتے کے ذریعے اس ویران کنویں سے پانی کھینچ کے کتے کے منہ میں ڈالا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، پیاس بجھ گئی، جاتی جان واپس آ گئی، اٹھ کے چل پڑا، اللہ نے فرمایا جا ملک الموت، روح قبض کر لے اور اسے جنت پہنچا دے۔ ہر قدم پہ گناہ لکھا جا رہا تھا، مگر ایک کتے کے ساتھ بھلا کیا ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ یہ جو ہمارے گزرے ہوئے بھائی، فوت شدہ بھائی ہیں، وہ کتوں سے گئے گزرے ہیں یا ہم کنجریوں سے گئے گزرے ہیں؟ اگر کنجری کتے کا بھلا چاہے تو وہ بھی بخشی جائے، کتا بھی بچ جائے، کنجری بھی بخشی جائے، اگر ہم مسلمان بھائی کا بھلا چاہیں گے تو یقیناً وہ بھی بخشا جائے گا اور ہمارے اوپر بھی اللہ مہربان ہو جائے گا۔